وہ خود کہیں کہ یہ ہمارا عہدیدار ہے، یہ اور بات ہے۔ لطف اس میں ہے کہ ہمیں نہ کہنا پڑے کہ ہم آپ کے ہیں، وہ خود مانے کہ یہ ہمارا ہے۔ اور ایسے لوگ تھے جو حضرات زیارات پہ گئے ہیں، اللہ ان کو نصیب کرے، جو نہیں گئے اللہ ان کو توفیق عنایت فرمائے۔ تہران میں ایک شہر ہے، رے ہے، تہران کے ساتھ ملکہ شہر ہے، وہاں پر ایک شخصیت کی مزار ہے جو آپ کے دوسرے امام کے نواسے ہیں 2-3 پشتوں کے بعد۔ نام ہے شاہ عبدالعظیم حسنی اور کنیت ہے ابو القاسم۔ انسان کو ایسے ہونا چاہیے، جب آتے تھے بارگاہ امام میں، 10ویں امام کی بارگاہ میں ان کے صحابی تھے، یہ کہتے السلام علیکم ابن رسول اللہ، آگے سے مولا جواب پتہ کیا دیتے؟ وعلیک السلام مرحبا بک یا ابو القاسم انت ولینا حقا۔ میرے مولا فرماتے ابو القاسم میں تجھے خوش آمدید کہتا ہوں، تیرا حق بنتا ہے تو کہے کہ میں علی کا موالی ہوں۔ مزہ یہ ہے، مزہ اس میں ہے کہ ہمیں نہ کہنا پڑے، وہ خود قبول فرمائے کہ یہ ہمارا ہے، وہ قبول فرمائے یہ ہمارا ہے۔ یہ جملہ اگرچہ اس پکیہ مردان کا اشرے کا، لیکن آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آپ کے 8ویں امام فرماتے ہیں جنت اور دوزخ کی تقسیم اسی ایک نقطے پہ ہونی ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ، جنت اور جہنم کی تقسیم اسی ایک نقطے پہ ہوگی۔ جسے میرے دادا علی نے کہہ دیا یہ میرا ہے وہ جنت جائے گا، اور جس کو فرما دیا یہ میرا نہیں ہے اس نے جہنم جانا ہے۔ اگر آپ کی طبیعت تو میں سنا دوں آپ کو یہ جملہ۔ ابا سال تروی محفل امام میں تشریف فرما تھا اور اس نے عرض کیا تھا 8ویں امام کو، فرزند پیغمبر آپ کے نانا کا جو فرمان ہے یا علی انت قسیم النار والجنہ، اس کا مطلب کیا ہے یا علی انت قسیم النار والجنہ؟ علی کیسے بانٹے گے جنت اور جہنم کو؟ کیا اللہ بانٹے گا اور علی ترازو میں تقسیم ہوں گے، یا علی خود بانٹیں گے جنت اور جہنم کو؟ میرے معصوم امام نے فرمایا تھا ان ابی، میں نے اپنے بابا سے سنا، ان نبی انہوں نے اپنے معصوم بابا سے سنا، ان نبی انہوں نے پھر اپنے معصوم بابا سے، ان علی ابن الحسین، ان حسین ابن علی، ان حسن ابن علی، ان علی ابن ابی طالب، ان محمد ابن عبداللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا علی تیرا انداز یہ ہوگا، تو معاشر کے میدان کے وسط میں کھڑا ہو جائے گا، یا علی جنت تیرے در کی کنیز بن جائے گی، جہنم تیرے حکم کی غلام بن جائے گی۔ تقول للنار، تو آرڈر دے گا جہنم کو اور خطاب کر کے کہے گا خذی فانہ لک دئیے فانہ لی، اسے پکڑ لیں گے تیرا، اسے چھوڑ دے وہ میرا۔ یا علی یا علی علیہ السلام۔ جنت اور جہنم کی تقسیم اس تیرا اور میرا کے اوپر ہے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں مولا علی کا حبدار ہوں۔ مزہ یہ ہے مجھے نہ کہنا پڑے، وہ خود فرمائیں کہ یہ میرا ہے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ یہ وہ محبت، سچی محبت کی نشانیاں، پہلی نشانی کل عرض کی تھی۔ اگر محبت سچی ہے اہل بیت سے تو ہمارے کردار میں کوئی جھلک ہوگی۔ میں ایک جملہ یہاں پہ عرض کر دوں آپ کی محبت کو دیکھ کر، وہ جھلک کی بات جو میں نے کی ہے یہ میری بات نہیں، آپ کے امام نے خود فرمایا۔ آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں فَإِنَّ أَحَدًا مِّنْكُمْ إِذَا أَدَّى الْأَمَانَةَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَحَسَنَ الْجَوَارَ، فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ امانت کی جگہ امانت کرتا ہے، خیانت نہیں کرتا، ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، معاملات میں اچھا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اس کے اچھے کردار کو دیکھ کر قیل ھذا ادب جعفر، کہنے والا کہتا ہے دیکھو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کتنی پیاری تربیت کی ہے۔ میرے مولا فرماتے یسرنی ذالک، ایسے بندے کے حق میں ہم دعا کیا کرتے ہیں۔ سچی محبت وہ ہے جہاں پر جھلک نظر آئے، امام کے عمل اور کردار کا عکس نظر آئے ماموم کے اندر۔
کہنے والا کہہ اٹھے ہی ادب و جعفر، جس کا غلام اتنا با کردار ہے وہ خود کتنا با کردار ہوگا۔ لطف یہ ہے، لطف یہ خالی میں کہوں کہ میں آپ کا یہ کافی نہیں ہے، وہ خود مانے۔ بس دعوے محبت کی سچائی میں پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے کردار میں ان کے کردار کی جھلک ہو، یہ پہلی بات۔ دوسری علامت ایک اور بیان فرمائی ہے، آپ کے معصوم ائمہ نے، مولا متقیان نے وصیت فرمائی، اور عرض کروں آپ کی خدمت میں، کتاب کا نام ہے، پڑھنا کو نہیں ہے آپ نے، ویسے میری عادت ہے نام لیتا رہتا ہوں کتابوں کے، مدینۃ المعاجز۔ حقیقت اگر آپ لوگ کتاب پڑھنے کے عادی ہوتے، ہم جو ممبر پہ، مجھ سمیت میں اپنے آپ کو پہلے کہتا ہوں، ہم ممبر پہ آنے والے پھر اتنی آسانی سے سب کچھ نہ کہتے، مجھے پتہ ہے میں جدھر لے جاؤں گا آپ نے چلا جانا ہے۔ اور یہ خود مولا، یہ خود فرمان ہے آپ کے چھٹے امام کا، آپ کے مولا فرماتے ہیں اپنے بچوں کو ہمارے فرامین یاد کرو، علموا اولادکم حدیثنا۔ میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا تربیت اولاد کے اوپر بھی آئندہ کچھ دنوں میں۔ علموا اولادکم حدیثنا، فرماؤ اپنے بچوں کو ہمارے فرامین یاد کرواؤ۔ بولا کیوں؟ ہمارے یہ ممی ڈیڈی ماحول والی نسل ہے، ان کو تو آپ کے فرامین آتے ہی کوئی نہیں ہے، فارے پل بھی فربال آتی ہے لیکن آپ کا فرمان نہیں آتا۔ مولا کیا فرق پڑے گا اگر آپ کی حدیثیں یاد نہ ہو تو؟ آپ کے مولا فرماتے قبل ان تذهب بهم المرجعہ، اگر ہمارے فرامین یاد نہ ہوئے تیری نئی نسل کو، جس کا دل کرے گا کان پکڑ کر کوئی ادھر لے جائے گا، کوئی ادھر لے جائے گا۔ اور آج ہماری یہ حالت ہے، قوم کے انتشار کی ایک وجہ یہی ہے۔ مجھے پتہ ہے میں جو کہوں گا انہوں نے کہنا ہے سبحان اللہ، سننے کا۔ آپ کے مولا فرماتے ہیں ہمارا ماننے والے میں ہر عیب ہو سکتا ہے لیکن المؤمن قیس، ہمارا ماننے والا احمق نہیں ہوتا، اسے پتہ ہوتا ہے کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، اس کی بات کہاں جا رہی ہے۔ کہ میں آپ کو اسلام آباد کی بات سنانے لگا ہوں، اسلام آباد میں 65 کی صدر میں بہت بڑی مجلس ہوتی ہے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہ بلا شفا صاحب فرما رہے تھے کہ اس مجلس میں نے ایک مثال دی، میں نے کہا کہ یار مجلس سوچ سمجھ کے سنا کریں، یہاں سے سن کر یہاں سے نکالا نہ کریں، غور سے سنا کریں، مجلس کو سمجھا کریں پڑھنے والا پڑھ کیا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں مثال دینے لگا تھا، بھئی ایک مولانا صاحب نے کہیں پر یہ کہا کہ عمر ابن عبدود آیا مولا کے مقابلے میں اور اس نے ایک تلوار کے وار سے گھوڑے کی چاروں ٹانگیں کاٹ دی، تو ایک مومن نے نعرہ لگایا تھا کہیں اور، وہ فرما رہے ہیں میں نے اسلام آباد میں یعنی پنڈی میں یہ جب جملہ کہا تو 65 کے مجمع میں کسی مومن نے نعرہ حیدری کہہ دیا۔ بھئی اس عمر ابن عبدود نے ایک تلوار کے وار سے گھوڑے کی چاروں ٹانگیں کاٹ دی، نیچے سے نعرہ حیدری۔ دیکھیں یہ صورتحال خطرناک ہے، یہ اچھی نہیں ہے، یہ خوشائند نہیں ہے، یہ صورتحال نہیں۔ فرمایا ہمارا ماننے والا احمق نہیں ہوتا، المؤمن قیس، ہوشیار ہوتا ہے، زمانے سے آگاہ ہوتا ہے ہمارا چاہنے والا۔ آپ کے مولا فرماتے کتاب کا نام مدینۃ المعاجز ہے، پڑھا کریں فرامین معصوم، احادیث کا مطالعہ کیا کریں، اپنے بچوں کو یاد کروایا کریں فرامین اہل بیت۔ آپ کے مولا فرماتے کہ کسی نے پوچھا تھا، کتاب کا نام مدینۃ المعاجز ہے، تقریباً 8-10 جلدوں میں اردو ترجمہ آ چکا ہے۔ سوال ہوا آپ کے چھٹے امام سے، مولا آپ کے محبت کے دعوے دار جب ہو جائیں زیادہ، میں کہوں مجھے محبت آپ کے، مجھے محبت ہے، تو مولا ذرا اتنا تو فرما دیجئے دعوی محبت کی سچائی کی دلیل کیا ہے؟ یہ کیسے ثابت ہوگا کہ یہ بندہ دعوی محبت میں سچا ہے؟ اللہ اکبر، دعوی محبت میں سچا ہے۔ آپ کے معصوم امام نے فرمایا تھا، یہ خالی میری بات نہیں ہے، یہ عقلائی قانون ہے، عقلاء عالم اس بات کو مانتے ہیں، من احب شیئا احب لوازمہ، جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کی ہر شے سے بھی محبت کرتا ہے۔ اگر تجھے ہم اہل بیت سے سچی محبت ہوگی تو پھر ہمارے ہر چاہنے والے سے بھی محبت کرے گا۔ اب کوئی نعرہ نہیں آیا چونکہ بات جو ہے نا وہ یا علی، چونکہ یہ
یہ خرابی تو موجود ہے نا ہماری پاکستانی قوم میں، ہم ماسٹر ہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے، اور شیعہ کو کافی سارے فرقوں میں خود ہم تقسیم ہو چکے ہیں، روز ایک نیا گروپ سامنے آ جاتا ہے، ایک نیا دھڑا بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد خالی یہاں تک بات نہیں رہتی، پھر ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلنا، پھر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، پھر ایک دوسرے پہ فتوے لگانا، فلاں بندہ چیمپئن ہے ولایت کا، فلاں منکر ہے ولایت کا، فلاں علی کو دل سے نہیں مانتا، فلانا بندہ صحیح مانتا ہے مولا کو، یہ گروپنگ اور دھڑے بندیاں۔ دیکھیں جی، مجھے آپ کے بلند خیل کے اگلے سال کے محرم کا کوئی لالچ نہیں ہے، میں آپ کو صاف صاف بات بتا رہا ہوں، میں نے اپنی قبر میں جا کے جواب دینا ہے اس بات کا کہ قوم میں اگر ایک خرابی تھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیوں نہیں کیا۔ آج آپ جس انتشار کا شکار ہیں، جن گروپوں میں تقسیم ہو کے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، آپ کے معصوم کو یہ کیفیت پسند نہیں ہے۔ امام زمان نے خود فرمایا، خط لکھا تھا مرحوم مفید علیہ الرحمہ کو، خط لکھا تھا، کہا تھا مفید میرے شیعوں کو میرا پیغام دینا، کیا؟ فرمایا میرے آنے میں، میرے ظہور میں میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میرے خالق کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، رکاوٹ تمہاری اپنی طرف سے ہے، تم دو رکاوٹیں ہٹاؤ میں آ جاؤں گا، دو رکاوٹیں ہٹاؤ میں آ جاؤں گا۔ مولا کون سی دو رکاوٹیں ہیں؟ فرمایا لَوَنَّا شِيَاعَنَا وَفَّقَهُمُ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ عَلَى التَّبَعِ مِنَ الْقُلُوبِ لَمَا تَأَخَّرَ عَنْهُمُ الْيُمْنُ وَالْإِكْرَاهُ۔ فرماتے ہیں جس دن تمہارے اندر ہمارے حکم ماننے کا جذبہ پیدا ہو گیا اور تمہارے دل آپس میں جڑ گئے، میرے ظہور میں دیر نہیں ہو۔ آج ہمارے دل جڑے ہوئے ہیں آپس میں، ایک گھر میں 10 فرقے، اور دیکھیں وے آف تھنکنگ میں فرق ہو سکتا ہے، سوچ میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن جب سوچ عدم برداشت کی حد تک پہنچ جائے پھر صورتحال خراب ہو جاتی ہے۔ میں شاید امام زمان روانہ فدا کے بارے میں بھی عرض کروں گا، میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، جو لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں نا فلانا بندہ شیعہ کوئی نہیں، ادلو نہیں مندہ مولا لینو، یا کہتے ہیں فلانا بندہ سدھا مرتد ہے جہنمی ہے، فوراً جو فتوہ دیتے ہیں۔ آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں غیبت کا دور بڑا مشکل دور ہے، ہمارے قائم کی غیبت کا دور بڑا مشکل دور ہے۔ فرمایا تکسرون کسر الزجاج، تم ایسے ٹوٹ جاؤ گے جیسے شیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر فرمایا نہیں، شیشہ ٹوٹتا ہے تو جوڑ جاتا ہے۔ تکسرون کسر الفخار، ایسے ٹوٹو گے پھر جڑنے کے قابل نہیں رہو گے۔ اچھا مولا پھر کوئی آپ نشانی تو بتائیں ٹوٹے ہوئے لوگوں کی، فرمایا ایک علامت دیتا ہوں، جس بندے نے دیکھنا ہے کہ میں ٹوٹا ہوا ہوں یا نہیں ہوں امام کے غیبت کے دور میں، فرمایا حتی یبرأ بعضکم من بعض، تمہارے ٹوٹنے کی علامت یہ ہوگی ایک دوسرے پہ تبرہ کرو گے۔ یہ معصوم کو کیفیت پسند نہیں ہے، یہ ٹوٹنے کی علامت ہے۔ دو باتیں جس دن تم میں آ جائیں گی، ہماری اطاعت کا جذبہ اور پھر فرمایا تمہاری داخلی وحدت، یہ دو باتیں ہوں گی، ہمارے ظہور میں دیر نہیں ہوگی۔ مولا متقیان کی 21 رمضان کی رات کی وصیت، هذا ما اوصى به علي بن ابي طالب الى ابن الحسن وجميع ولده والى من بلغه کتابی هذا، یہ وصیت علی کی اپنے بیٹے حسن کو، اپنے باقی صاحبزادوں کو، اور ہر اس بندے کو جس تک میرا پیغام پہنچ جائے۔ کیا وصیت ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، میرے چاہنے والوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، آپس میں گروپ نہ بنانا، پارٹیاں نہ بنانا۔ اور یہ پتہ کیا ہے، ایک بات جملہ اور عرض کروں، ایک پرانا ہوتا تھا، ایک نعرہ تھا، وہ سٹکر بن گیا، اب سٹکر بھی کوئی نہیں لگاتا، کیونکہ سٹکر ہوتے ہیں نا، وہ بھی مومنین چھاپتے ہوتے تھے، یا علی مدد مثلاً یا علی مولا سٹکر چھاپتے تھے، تو آج کل ظاہر ہے لوگ سٹکر بھی وہی چھاپتے ہیں جس کی مارکیٹ ہو۔
ایک سٹیکر پرانا ہوتا تھا وہ چھاپتا ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ پتہ ہے کسی نے نہ لینا ہے نہ لگانا ہے. وہ سٹیکر ہوتا تھا یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر. آج کل ہم ایک دوسرے کی خیر کوئی نہیں مانگتے. کوئی کہیں پہ حادثہ ہو جائے خدا نہ خواستہ کسی جلوس میں کوئی پرابلم کوئی مسئلہ ہو جائے میں سب سے پہلا سوال کروں گا جی وہ لوگ کس گروپ کے تھے؟ اچھا ذاکرہ لے آئے چلو ٹھیک ہے کوئی گل نہیں. اچھا وہ تو مولوی صاحبان کے گروپ کے لوگ تھے چلو خیر ہے کوئی ساڑی پارٹی دیتا نہ ہے. یہ کیفیت آج ہماری ہو چکی ہے. مختلف پارٹیشنیں ذاکرین کے حامی علماء کے حامی ملنگ طبقہ نمازی طبقہ عزادار ایک الگ طبقہ. دیکھو نظم و ضبط کے لیے طبقے بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک ماتنی حلقہ ہے اس نے منظم ہونے کے لیے ماتنی حلقے کا نام کوئی بات نہیں کوئی عیب نہیں ہے لیکن یہ چیز قوم میں انتشار کا سبب نہیں بننی چاہیے نفرتیں پھیلنے کا سبب نہیں بننی چاہیے. آپ کے مولا نے انتشار سے بچنے کے لیے 25 سال خاموشی اختیار فرمائی. 25 سال خاموشی اختیار فرمائی. فرمائے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. میری وصیت ہے علی ابن ابی طالب کی اپنے چاہنے والوں سے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو پارٹیاں گروپ مت بناؤ. فرماتے انی سمعت رسول اللہ یقول میں نے پاک پیغمبر کو فرماتے ہوئے سنا. اب توجہ فرمائیے گا جس مومن کے دل میں علی کی محبت ہے ذرا امتحان کر لے محبت میں صداقت ہے یا صداقت نہیں ہے. آپ کے مولا فرماتے ہیں اگر تیرے دل میں ہماری سچی محبت ہوگی تو اس دل میں کسی مومن کے لیے کینہ اور بغض نہیں ہوگا. یہ دو باتیں اکٹھی نہیں ہیں کہ علی سے پیار اور علی والوں سے بغض. یہ بغض علامت اس بات کی ہے تو علی والا نہیں ہے. تیرے دعوے محبت کو علی نے قبول نہیں کیا ہوا. میرے مولا فرماتے میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ایاکم والبغض خبردار کوئی مومن اپنے دل میں دوسرے مومن کے لیے نفرت نہ رکھے. کیا مولا فرماتے اس لیے جو بھی کسی مومن کے لیے دل میں نفرت المیل رکھے گا ان البغضۃ حالکۃ الدین. علی فرماتے ہیں میں ضامن ہوں بندہ بے دین ہو جائے گا. جس کے دل میں کینہ ہے کسی مومن کے لیے بندہ بے دین ہو جائے گا. اچھا اب اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. بھئی دل میں بغض رکھنے سے مومن کا دل میں بغض ہو تو بندہ ہو جاتا ہے بے دین. میں آپ کو سادہ سی بات عرض کروں دیکھیں اگر آپ نے چیک کرنا ہے میں ایک مثال دیتا ہوں چیک کرنا ہے فرض کریں چیک کرنا ہے کہ کیا میرے دل میں علی کی محبت سچی ہے. میں اس کی مثال آپ کی مولا کے فرمان کی ضمن میں دوں. فرض کریں بطور مولانا آپ مجھے پسند نہیں کرتے میں ایک مثال دے رہا ہوں بطور مولانا مجھے پسند نہیں کرتے لیکن جب یہ سوچتے ہیں یار ہے تو مولوی صاحب لیکن دل میں علی کی محبت ہے ان کی فضائل بھی پڑھتا ہے مصائب بھی پڑھتا ہے. اگر دل نرم ہو جاتا ہے پھر محبت سچی ہے. ایک اور مثال دے دوں آپ کو علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. ذاکر آیا مولا کا اس نے مجلس پڑھی آپ کو ذاکر ویسے الرجی ہے فرض کرے ذاکر سے لیکن جب اس کے ذاکر ہونے کی وجہ سے الرجی ہے تو چلو دائیں میں سجی کبھی لگا جاتے ہیں کبھی لیکن آپ جب یہ سوچتے ہیں نا کہ یار جیسا بھی ہے تو مولا حسین کا حبدار. اگر دل میں نرم گوشہ پیدا ہوتا ہے تو سمجھ دعوی محبت میں سچا. یہ میرے لفظ نہیں ہے دیکھیں میں نے بتایا نہ میں نے آپ سے واہ واہ لینی ہے نہ میں نے اگلے سال کی دعوت کا لالچ ہے. آپ کے چھٹے امام کی ایک وصیت ہے ابن جندب صحابی کے نام وصیت ہے آپ کے مولا کی. فرمائے ابن جندب کا بیٹا بلغ معاشر شیعتنا میرے شیعوں کو میرا پیغام دینا. کون سا پیغام؟ بڑا لمبا وصیت نام ہے آپ کے مولا کا. فرماتے ہیں جو بندہ بھی علی کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہے اس کا حق ہے تیری گردن پہ. دو حق نے تو نے اس کے ادا کرنے کون سے؟ فرمائے لا تقل فی المذنبین من اہل ملتک الا خیرا. فرماتے ہیں اس علی کے حبدار کی پیٹھ کے پیچھے اچھی بات کر سکتا ہے تو کر اس کے عیب نہ گن.
یہ پہلی بات. اور دوسرا فرمایا وَإِن يَسْأَلَ اللَّهُ أَن يَسْأَلَ مِنَ اللَّهِ التَّوْفِيقَ لَهُ. اگر اسے بے نماز دیکھ رہا ہے, کسی ذاکر کو بے نماز دیکھتے ہیں, کسی ماتمی کو دیکھتے ہیں نماز نہیں پڑھتا, اس پہ جہنمی ہونے کے فتوے نہ لگا, بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا, میرا اللہ حسین کے عزادار کو نماز کی توفیق عنایت فرما. یہ پریشانی والی بات ہوتی ہے. یہ دیکھیں نا, سچی محبت یہ ہے. دیکھیں میرا بیٹا اگر ڈوب رہا ہو, میں سائٹ پہ کھڑے کر کہوں گا واہ جی ماشاءاللہ چنگا بوڑھ جائے, میں کہوں گا بوڑھ جائے نہیں, پریشان ہوں گا, ہاتھ پاؤں ماروں گا, روؤں گا, منت کروں گا لوگوں کہ مہربانی کرو کوئی تیراک ہے تو میرا بچہ بچاؤ. آپ کے مولا نے پتہ کیا فرمایا؟ خدا نے خاصا میرا اور آپ کا بھائی ڈوب رہا ہے, ہم آرام سے تماشا دیکھتے ہیں کھڑے ہو کر سائٹ پہ, نہیں دل دکھتا ہے میرا بھائی یہ کیوں ڈوب رہا ہے. آپ کے مولا فرماتے ہیں تیرے مومن بھائی کا حق تجھ پہ زیادہ ہے خونی بھائی سے. ایک ماتمی اگر نماز نہیں پڑھتا اس کو بے نماز دیکھ کر مجھے اور آپ کو پریشان ہو جانا چاہیے, ہمارا دل دکھنا چاہیے اس کے لیے. کوئی ایسا عربہ ایسا ہیلا استعمال کریں, ایسے اخلاق سے پیار سے اس کو نماز کی طرف لانے کی کوشش کریں, اسے جہنم پارسل نہ کریں. اللہ اکبر. مولا مظلوم تو کربلا میں سارے لاشیں اٹھا کر آخر میں پریشان تھے. کسی نے پوچھا تھا کیوں پریشان ہے اس وقت؟ آپ کے مولا نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ کون تھے؟ میرے مولا کے مقابلے علی اکبر کا قاتل, عباس کا قاتل, یہ لوگ مقابلے میں تھے. ہمارا تو وہ مومن بھائی ہوتا ہے, نماز میں سستی کر رہے, اس کو پیار محبت سے نماز کی طرف لا, اللہ سے توفیق کا سوال کر اس کے لیے. لیکن امام علیہ السلام فرما رہے تھے اس وقت اپنے کسی جوان کو نہیں رو رہا. پھر مولا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں میرے نانا کے کلمہ پڑھنے والے ہزاروں کی تعداد میں میرے مقابلے میں ہیں, اور حسین کے خلاف قیام کر کے سارے جہنم جا رہے ہیں. اس بات پہ پریشان ہیں. یکم البغض ان البغضۃ حالکۃ الدین. مومن کا کینہ رکھنا دوسرے مومن کے بارے میں, فرمایا یہ اس کے بے دین ہونے کا موجب بنتا ہے. بس ایک مثال دوں, میں ختم کر دوں بات کو. بے دین ہونے کا موجب بنتا ہے. کیسے بے دین ہو جاتا ہے بندہ؟ فرض کرے میں آپ سے خدا نہ خواستہ آپ کی دشمنی دل میں رکھ لے, تو کیسے میں بے دین کیسے ہو جاؤں گا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں اپنے علاقے کی آپ کو. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا عزاداری سید الشہداء میں کوئی اختلاف ہے شیعہ میں؟ وہ جھوٹ بولتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں فلانا بندہ عزاداری نو مندہ نہیں, جھوٹے ہیں. وہ آپ کو نفرتیں پھیلا کر قوم کو تقسیم کرنے والے لوگ ہیں. کوئی ایسا بندہ نہیں جو علی ولی اللہ پڑھے اور پھر وہ مخالف عزاداری کے مظلوم کربلا کے. یہ سارے افسانے ختم بھی ہو چکے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ عزاداری مظلوم کربلا جس میں ہم سارے اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. میں ایک مثال, خدا نہ خواستہ کہ جلوس رکتا ہے, آپ پوچھیں گے جی اچھا جی یہ جلوس ذاکروں والوں نے نکالا تھا یا مولوی صاحبان والوں نے؟ بندے سارے جاتے ہیں, بلا تفریق جاتے ہیں, یہ بہت اچھی علامت ہے. لیکن یہ وہ عبادت کہ جو شیعہ قوم کی متفق علیہ عبادت ہے, جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, سارے شریک ہوتے ہیں, جس میں جب مومن کا ایک دوسرے کے بارے میں دل میں بغض آ جائے تو یہ عبادت بھی نہیں بچتی. ہمارے علاقے میں واقعہ ہوا تھا 3 سال پہلے, 2 پارٹیاں آپس میں سیاسی مخالفت, گھریلو مخالفت تھی ان کی. میرا گاؤں نہیں تھا, وہاں ہم نے اچھا مال رکھا ہوا, اس کے ساتھ ایک گاؤں تھا. وہ آپس میں لڑ پڑے اور آخر میں نوبت یہاں پر آئی کہ ایک کے پاس انجمن تھی, دوسرے کے پاس انجمن حسینی نہیں تھی, دوسرے کے اختیار میں. اب وہ بدلہ کیسے لیں اپنی مخالف پارٹی سے؟ 9 محرم کا جلوس اس گاؤں سے ہم خود برآمد کرتے تھے جا کر, اور وہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ وہ جلوس وہاں سے برآمد ہوتا تھا ان کے امام بارگاہ سے, اور وہ انجمن کے زیر انتظام ہوتا تھا. مخالف فریق نے اس اپنے مخالف گروپ سے ذاتی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے اس جلوس کے خلاف درخواست دی تھی کہ جلوس بند کیا جائے وگرنہ خون خرابہ ہوگا.
جلوس روکنے والے شیعہ تھے. یہ کیا ہے؟ کیا روکنے والے ازداری کے مخالف تھے؟ نہیں، ازداری کے مخالف نہیں تھے، لیکن بات تھی دشمنی کی، مومن کی مومن سے دشمنی. علی فرماتے ہیں اس کا انجام بے دینی ہے. تیری اتنی اہم عبادت بھی محفوظ نہیں رہتی اگر آپس میں کینہ اور بغض آ جائے. بہت بڑی ذمہ داری ہے بانیان کے کاندھوں پہ. وہ سمجھائیں پڑھنے والوں کو، اس منبر پہ کوئی ایسی بات نہ کرے جو قوم کو تقسیم کر دے. اسی وصیت نامے میں آپ کے مولا فرماتے ہیں الفتنۃ اشد من القتل. علی فرماتے ہیں مومن کو مار دے گا کم گناہ ہے، لیکن دو مومنوں کو لڑائے گا تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. اگر لڑائے گا تو فرمایا انتشار پھیلائے گا، گروپوں میں بانٹے گا قوم کو. مولا فرماتے ہیں یہ مومن کی قتل سے بھی زیادہ گناہ ہے اس کا. اور پھر ایک اور جملہ فرمایا ان اصلاح ذات البین افضل من عامت الصلاح. فرمایا اگر تیری کسی بات کی وجہ سے دو مومن ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں، وہ اتفاق اور اتحاد کی طرف چلتے ہیں، افضل من عامت الصلاح. جب اعمال کو تولا جائے گا تیرا یہ ایک عمل تیری ساری نمازوں پہ بھاری ہو جائے گا. بہرحال جو حضرات ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے وحدت کی طرف لے کے جائیں. آپ کی ٹکر اس دشمن کے ساتھ ہے جس کے آگے حکومتوں نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں. پھر پارٹی والے جلسہ کرتے ہیں بے نظیر کا، 27 دسمبر کریں نا جلسہ لیاقت باغ میں، کہتے ہیں جو خود کو حملے ہو رہے ہیں نہیں جلسہ کرنا. بے نظیر کا جلسہ نہیں کرتی پیپلز پارٹی، اور پیپلز پارٹی والے ہیں ناراض نہیں ہونا، نہیں جلسہ کرتے، کہتے اوہ نہیں پنڈی جلسہ نہیں کرنا، دہشت گردی کا خطرہ ہے. ان کے پاس فوج ہے، انتظامیہ ہے، ایجنسیاں سب ہے، پھر بھی ڈرتے ہیں، دشمن طاقتور ہے. لیکن انصاف سے بتا، کسی چھوٹے سے گاؤں میں پاکستان کے شیعہ نے جلوس روکا، اب ڈر گئے ہیں، میرے خیال نام سن کے ہی ڈر گئے ہیں. کسی علاقے میں جلوس روکا مومنین نے کہ حالات خراب ہیں، اس سال جلوس نہیں نکالتے. میرے بھائی جب اتنے طاقتور دشمن کے ساتھ ٹکر ہو تو پھر اپنا گھر پکا کر کے چلنا چاہیے، ٹانگیں کھینچ کر نہیں ایک دوسرے کی. بہرحال آپ جیسے مرضی رہیں، معصوم فرما رہے ہیں اگر تو دعوے محبت میں سچا ہے ہمارے ہر چاہنے والے سے محبت کرے گا، وہ ذاکر ہو، مولانا ہو، ماتمی ہو، نمازی، جو بھی ہو، جس کے دل میں ہماری محبت ہے. اگر تجھے اس سے محبت ہے تو سچا ہے، وگرنہ ہماری محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے. اللہ اکبر. کربلا کا واقعہ آج نہ ہوتا، آج یہ سوگ بھی نہ ہوتا اگر ایک کام مدینہ میں نہ ہوتا. اور وہ کون سا کام تھا؟ میں کم جملے پڑھتا ہوں، دیگر مقررین کی کوشش کرتا ہوں خود کتاب سے بات نکالوں، لیکن یہ اظہر سنجیدی مرحوم کو جملہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے. اظہر سنجیدی مرحوم کہتے تھے جو لکڑیاں لوگوں نے زارا کے گھر کے دروازے پہ جمع کی تھی اسی کے شعلے کربلا میں شام غریبہ کو خیام سے بلند ہوا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. شام غریبہ میں جس آگ نے خیموں کو جلایا تھا یہ انہی لکڑیوں کی آگ تھی جو زارا کے گھر کے دروازے پہ جمع کی گئی. پہلی جرت تھی مسلمانوں کی نبی کے گھر کے خلاف. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کون سا گھر جس کا دروازہ اتنا باعظمت تھا، جس کا دروازہ زیارت گاہ تھا نبی اکرم کی. اہل سنت بھائیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کم
कम अज कम 6 महीने। नबी का ये दस्तूर था। नमाज के बाद ज़हरा के दरवाजे पर सारे नमाजियों को लेके आ जाते और ज़ियारत नमाज वाली वहां आकर पढ़ते 2 जुमलों के साथ, अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबव्वा इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहु अकबर। आयतुल इस्फानी फरमाते हैं दुख इस बात का, नबी की शहादत को गुजरे थे कुल 4 दिन। 28 सफर को नबी की शहादत हुई, 2 रबीउल अव्वल तक 4 दिन बनते हैं। अभी नबी की कब्र की मिट्टी का रंग नहीं बदला था। फरमाते हैं युज़रमुन नार बिबाबिदारिहा व आयतुन नूर अला मनारिहा। फरमाते हैं दरवाजा भी वही था, ज़हरा भी वही थी, सहाबा भी वही थे, मदीना भी वही था, लेकिन उसी दरवाजे से आग और धुएं के उसी दरवाजे से आकर धुएं के बादल उठे, उसी दरवाजे से आकर धुएं के बादल उठे। ये शेर मुझे बड़ा प्यारा लगता है। मैं आमतौर पे उर्दू के शेर ना आते हैं मैं पढ़ता हूँ, लेकिन ये शेर मुझे बड़ा प्यारा लगता है। अल्लाह उस शायर की जिंदगी दराज करे अगर जिंदा है, अगर मरहूम है अल्लाह की जात उसे जवारे मासूमीन नसीब करे। इस शायर ने कहा अली की बेटी ने बड़ा मुश्किल काम किया था शाम गरीबा के माहौल में। अल्लाह जानता है भाइयों के लाशें बिखरे हुए पड़े थे, जवानों के लाशें बेकफन पड़े हुए थे। दुनिया का जितना बहादुर मर्द हो जाता घबरा जाता इन हालात को देखकर। अगर लाशें देख के नहीं घबराया था फिर जलती आग को देख के घबरा जाता, लेकिन अजीब अली की बेटी जलती आग को देख के नहीं घबराई, चली गई जलते हुए खेमों के अंदर, सज्जाद को पुष्ट पे उठा के लाई अली की बेटी। ये इतनी जुर्रत ज़ैनब में कहां से आ गई थी? शायर ने बड़ी प्यारी नक्शा कशी की। शायर ने कहा उसने देखी कम सिनी में अपने दरवाजे पे आ अजरकम अल्लाह अजरकम। उसने देखी कम सिली में अपने दरवाजे पे आग, इसलिए जलते हुए खेमों में घबराई। अजरकम अल्लाह। उस दरवाजे को आग लगाई गई। नबी की शहादत के 4 दिन बाद जिस दरवाजे पर नबी रुक जाया करते थे, फिर दिल को दिलासा दिया, फरमाया मक्तसबू बिन्नार गैरल आरी। मरसी है आयतुल्लाह इस्फहानी का। मैं आपको माजरत के साथ अर्ज करूंगा, उन लोगों की बातों में ना आया करें जो आपको कहें कि मुज्तहिद अहले बैत को दिल से नहीं मानते। आयतुल्लाह इस्फहानी उस्ताद है आयतुल्लाह बहजत के, और ज़ाराए मर्जिया का नवा पढ़ते भी थे लिखते भी थे। उनका पढ़ा हुआ नया तेरे सामने बयान कर रहा हूं। फरमाते हैं अपने दिल को दिलासा दिया, फरमाते मक्तसबू बिन्नार गैरल आरी व मिन वराइही अज़ाबन नारी। जिन्होंने ज़हरा का घर जलाया था वो बीबी की शान में कोई कमी ना कर सके। बीबी घर जलने से पहले भी सैयदतुन निसा, घर जल जाने के बाद भी सैयदतुन निसा। अपने लिए जहन्नम की आग खरीदी, लेकिन फिर दिल में गम ने जोश मारा। फरमाते दरवाजा जला के चले जाते। इतना सोग ना होता हसनैन की अम्मा का, इससे बाद वाला जुल्म न किया होता। मैं कहूँगा आयतुल्लाह इस्फहानी, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? ज़हरा मर्जिया का घर जल जाए, जिस दरवाजे पर मलक ऊंचा न बोलते हो, फरिश्ते जिस घर में बगैर इज़्न के दाखिल न होते हो, उस घर को आग लग जाए, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? पढ़ने यकीनन फरमाएंगे पढ़ने वाला इसके बाद जो जुल्म किया गया वो इंतहाई दर्दनाक है। उस जुल्म को तब शिया कौम भूलेगी जब इमाम ज़मान अपनी माँ की कातलों से इंतकाम लेंगे। वो कौन सा दर्द है? फरमाते हो लेकिन फरमाया लोगों ने ज़हरा की बसलियां तोड़ दी। अजरकम अल्लाह अजरकम अल्लाह। अगर किसी बंदे का बाजू टूट जाए, आपका एक सवाल होता है भाई तेरा बाजू कितनी जगह से टूटा है? 1 जगह से, 2 जगह से, 3 जगह, 4 जगह। खुदा जानते हैं मेरी हसरत होती है मुहर्रम में बैठ के रोना, लेकिन मजबूरी है, रो तो पढ़ नहीं सकता। मेरे हक में आप दुआ कीजिएगा। फरमाया अब मैं अर्ज करूंगा कितनी जगह से हाथ टूटा? पसलियां टूटी हैं सादात आपकी मां ज़हरा की, लेकिन कितनी जगह से टूटी? 1 जगह से, 2 जगह से, 3 जगह से। मैंने आज तक मसाइब में सादात की तौहीन नहीं की। मैंने इशारा करना है, आपने समझना है। मैं तर्जमा नहीं करूंगा शेर का, हो सकता है कोई गैरतमंद सुन के मर जाए। मैंने तर्जमा शेर का नहीं करना। आप थोड़ा रोए ज्यादा रोए, मैंने क्रेडिट भी नहीं लेना। बस इतना अर्ज करता हूं कितनी जगह से पसलियां टूटी, सर उठा के देखना है। आयतुल्लाह इस्फहानी बयान करने कितनी जगह से टूटी। फरमाते रज़्ज़तिल कलज़्ल ज़किया, अरे
فرماتے جس دروازے سے دو بندے مشکل سے گزرتے ہو، جب 300 بدماش مل کے گھر میں داخل ہوں گے تو جو بندہ در و دیوار کے میں ختم کرنے لگا تھا، لیکن آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے آخری شعر التماس ہے دو، آخری شعر ناراض نہیں ہونا، آخری شعر اب میں وہ شعر پڑھنے جا رہا ہوں جو شعر میں نے گلن خیل نہیں پڑھا پرسوں، وہ شعر آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں دروازہ جلا دیا تھا، پسلیاں توڑ دی تھی، روتا ہوا چھوڑ کے چلے جاتے زہرا مرضیہ کو، شاید اتنا سوگ نہ ہوتا حسنین کی اماں کا۔ فرماتے اس کے بعد جو ظلم کیا گیا، ظلم کی ساری حدیں عبور کر گئے۔ وہ کون سا ظلم ہے؟ اب میری مجبوری ہے، میں نے خالی اشارہ کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کہوں گا، آپ نے سمجھنا ہے اس کے بعد کیا کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور میں پڑھنے والوں کو بھی عرض کروں گا خدا را دوران مصائب توہین نہ کیا کریں، میں اشارہ کرنا ہے، آپ نے سمجھنا ہے اس کے بعد کون سا ظلم کیا گیا۔ فرماتے جاوز الحد بلدم الخدی شلت ید الطغیان والتعدی۔ جو عربی نہیں جانتے میں ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں، اللہ نے اپنے پاک کلام میں سورہ تبت یدا ابی لہب میں فرمایا او ابو لہب تو نے میرے محمد کو تماچا مارا، تبت یدا ابی لہب، اور تیرے ہاتھ ٹوٹ جاتے جو اٹھے نبی کی طرف۔ آیت اللہ اصفہانی فرماتے میرا اللہ وہ ہاتھ شل ہو جاتے جو اٹھے نبی کی بیٹی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی محبت کو دیکھ کر آخری جملہ میں مصائب کو بالکل چھپانا بھی نہیں چاہتا، ادب کے رنگ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک جملہ، ایک ناراض نہیں ہونا، ایک جملہ معافی چاہتا ہوں، ایک جملہ بس۔ اس ہاتھ نے کیا کیا، جملے میرے نہیں ہیں۔ آیت اللہ سید رضا صدر نجف کے بہت بڑے مجتہد ہیں، جیسے یہ لوگ مانتے ہیں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں اہل بیت کو یہ کتنا مانتے ہیں۔ آیت اللہ رضا صدر کا مرثیہ نو ہے عربی زبان کا، جس میں دو لفظ ہیں، لا تسألنی واسألن، فلاں درد مجھ سے نہ پوچھ فلاں سے پوچھ، فلاں دکھ مجھ سے نہ پوچھ فلاں سے پوچھ۔ اس ہاتھ نے کیا کیا تھا؟ اب سوال کرتے ہیں مومن اگر مجھ سے پوچھنے آیا ہے نا، اس اٹھنے والے ہاتھ نے کیا کیا تھا؟ فرماتے لا تسألنی، پھر مجھ سے نہ پوچھ، بتا پھر کس سے پوچھوں؟ اس ہاتھ نے کیا کیا؟ کہا دو چیزیں بتاتا ہوں ان سے پوچھ، رم کی تیاری کر، وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ فرماتے وَاسْأَلَنْ لُؤْلُؤَ قُرْطَيْهَا، میری ماں کے بالی کے موتیوں سے پوچھ لے، لمن تفرت، وہ زمین پہ کیوں بکھر گئے؟ میری اماں زہرا کی بالی کے موتیوں سے پوچھ لے، وہ زمین پہ کس لیے بکھر گئے تھے؟ وَلَيْنَ لِمَا تَشْكُو مِرَارًا، میری ماں کی اس آنکھ سے سوال کر لے جس پہ سرخ نشان بالی۔ مل کر وہ کام کریں، ختم ہوگی مجلس، مل کر وہ کام کریں۔ قبر کی پہلی رات ہو، نبی تیری اور میری قبر میں رات ہے، ہم کے مولا کیوں تکلیف فرمائی؟ فرمائے گلن خیل مجلس ہو رہی تھی اور اختتام مجلس سب نے مل کر میری اس بیٹی پہ سلام کیا، میرے بعد جس کے گھر پہ کوئی سلام کرنے والا نہ تھا۔ السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، السلام علیکم یا زوجۃ امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ام الحسن والحسین۔ اللہ اکبر۔
مومن کے لیے لمبا چوڑا مضمون نہیں بنانا پڑتا، مومن بہانوں سے روتا ہے۔ میرے 2 جملے کہنے دے مومن، وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ اللہ اکبر، 2 جملے سن لے، تیری مراد پوری ہو جائے گی، تیری حسرت ختم ہو جائے گی۔ ایک ایران میں قوم میں پڑھتے تھے، جب ایک ایران کے سید عالم دین نے یہ جملہ بیان کیا، وہ فرما رہے تھے حج کرنے کے لیے مکہ گیا، میں روز رسول پر قبر نبی کی زیارت پڑھ رہا تھا، میرے سر پہ کالا ماما دیکھ کر ایک ایرانی مومن میرے قریب آ گیا، رو کے کہتا ہے سید بھی ہے عالم بھی ہے، میرے ایک مسئلے کا جواب دے۔ میں نے کہا کون سا مسئلہ پوچھنا ہے؟ رو کے کہتے ہیں نماز کا طریقہ نہیں پوچھنا، وضو کا مسئلہ نہیں پوچھنا۔ میں نے کہا پھر کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ جتنے سادات بیٹھے ہو آپ کے پاس بھی اس سوال کا جواب ہونا چاہیے۔ رو کے کہتا ہے کیسا سوال ہے؟ رو کے کہتا ہے اتنا بتا، تیری ماں زہرا کی قبر کس وقت؟ مجھے بڑے مدینہ میں تیری ماں کی قبر کا کوئی نشان۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آیت اللہ اسفانی مرثیہ لکھتے آ رہے ہیں، مرثیہ لکھتے آ رہے ہیں، فرماتے نبی کی بیٹی ناراض نہیں ہونا، بی بی تیرا دروازہ جلا میں نے شعر لکھ دیا، بی بی تیری پسلیاں ٹوٹی میں نے شعر لکھ دیا، بی بی تیرا بازو ٹوٹا میں نے شعر لکھ دیا۔ کیا سن رہے ہیں؟ بی بی تیری آنکھ پہ سرخ نشان بنا میں نے شعر لکھ دیا، بی بی تیرے بالی کے موتی زمین پہ بکھر گئے میں نے شعر لکھ دیا۔ لیکن فرماتے نبی کی بیٹی ناراض نہیں ہونا، ایک تو کتنا بڑا تھا، میں نے کافی کوشش کی لیکن شعر نہیں لکھ سکا۔ وہ کون سا دکھ ہے؟ فرماتے بی بی دروازہ لکڑی کا تھا، لکڑی کو آگ لگی، لکڑی راکھ ہو گئی، لکڑی کوئلہ بن گئی، لیکن دروازے میں 2 لوہے کے کیل لگے ہوئے تھے۔ جب کیلوں کو آگ لگی، کیل گرم ہو کے آگ بن گئے، آگے سے چلتا ہوا دروازہ، پیچھے دیوار، ان گرم کیلوں نے کیا ظلم کیا۔ فرماتے لست اگری خبر المسواری، ان کیلوں کا مجھ سے نہ پوچھ، اگر پوچھنا حسین کی اماں کیسی۔ اجرکم اللہ، آخری جملہ ختم ہوگی، مجلس ہاتھ اٹھا دعا کے لیے۔ میرا اللہ مجھے نہیں پتہ یہ مومن تیرے گھر میں کیا مانگنے آئے ہیں، میرا اللہ ان پہ اپنی رحمت نازل فرما، ہماری محفل کو عبادت میں شمار فرما، عزاداروں کی خود حفاظت فرما۔ میرا اللہ مجھے نہیں پتہ کون سا مومن بیمار کی شفا مانگنے آئے، مجھے نہیں پتہ کون سا مومن اولاد مانگنے آئے، میرا اللہ کسی مومن کو بغیر دعا کی اجابت کے نہ پلٹا۔ تجھے اس وقت کا واسطہ جب علی کی بیٹی نے ماں زہرا کوئی دروازے والا واقعہ یاد کروایا، زینب نے کب دروازے کا دکھ یاد کروایا، جب شام کے من نے با کے علی کی بیٹی وطن مدینہ